السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ کیا سارے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی گمراہ ہیں؟ اور کیا اہل حدیث ہونا یا نہ ہونا جنت اور جہنم کا معاملہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے انسان جنتی یا جہنمی ہوگا؟ سوال جو ہے وہ ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھنے والا ایک ایسا سوال ہے جو اکثر بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اس بات کو سمجھ لیں کہ جنتی یا جہنمی ہونا، یا راہ ہدایت پر ہونا یا گمراہی کے راستے پر ہونا، اس کا معیار جو ہے وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ ہے۔ کوئی شخص حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے یا حنبلی ہے، اور اس نسبت کے باوجود وہ قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق چلتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اور کوئی اہل حدیث اگر قرآن و سنت اور منہج صحابہ پر چلتا ہے تو یقیناً اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جنتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو یا حنبلی ہو، یا اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، اگر عقائد کے مسئلے میں، منہج کے مسائل میں متساہل ہے اور غلطی کرتا ہے، تو اس کی غلطی جتنی زیادہ بڑی ہوگی اسی لحاظ سے اس کے ایمان میں نقص واقع ہوگا اور وہ جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس کی غلطی ایسی ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے وہ بڑے گناہوں میں داخل ہو گیا، یا عقائد کے اندر فساد کی حد تک ان غلطیوں کی وجہ سے پہنچ گیا، اور اس کے زندگی میں اس طرح کے مسائل اس نے اختیار کر لیے جو مسائل اس کو عقیدے کے معاملے میں بھی گمراہ کر دیتے ہیں اور ایمانیات میں بھی گمراہ کر دیتے ہیں، تو اب اس کا تعلق چاہے احناف سے ہو، مالکیہ سے ہو، شافعیہ سے ہو یا حنابلہ سے ہو، یا وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنی گمراہی کے بقدر جنت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور موت کے وقت اگر وہ اسی عقیدے پر مرا جو عقیدہ اس کا گمراہی پر مبنی تھا، اور اس نے وفات سے پہلے توبہ نہیں کی، تو اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس کے گناہوں کے بقدر جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اور جب اس کے گناہ اس طرح کے ہوں گے کہ وہ شرک تک پہنچ گیا، کفر تک پہنچ گیا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ مخلد فی النار ہوگا۔ شرک اکبر تک اگر پہنچ گیا ہے یا کفر تک، اور اگر اس کے گناہ کبیرہ تک یا عقائد کے فساد تک پہنچے ہیں لیکن شرک اور کفر تک نہیں پہنچے، اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ وہ جتنے دن چاہے اس کو گناہوں کی سزا جہنم میں دے کر کے، اور اس کے بعد پھر جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تابع ہوگا۔ لہذا گمراہی یا راہ ہدایت پر ہونے کا جو پیمانہ ہے، وہ پیمانہ کسی کا حنبلی ہونا، مالکی ہونا، شافعی ہونا یا حنفی ہونا یا اہل حدیث ہونا نہیں ہے، بلکہ پیمانہ یہ ہے کہ انسان کسی بھی جانب اپنی نسبت کرے، اس نسبت کو وہ کرتا رہے، لیکن اس کا زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے وہ منہج صحابہ کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ وہ راہ ہدایت پر ہے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انسان کو اگر نسبت کرنی ہے تو اہل حدیث ہونے کی نسبت یہ حنفی، مالکی، شافعی یا حنبلی ہونے کی نسبت سے زیادہ مبارک نسبت ہے، کیونکہ یہ نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقاریر کی جانب ہے۔ انسان کا اہل الحدیث ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو ان صفات سے متصف کرتا ہے جو صفات اہل الحدیث نے یا صحابہ کرام نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی تھیں۔ تو سب سے زیادہ شرف والی نسبت جو ہے وہ انسان کا اہل الحدیث ہونا ہے۔ اسی نسبت کو صحابہ کرام نے، تابعین نے اور محدثین نے اختیار کیا تھا۔ اور کسی شخصیت یا کسی امام کی جانب نسبت اگر محض نسبت کی حد تک ہے، جیسا کہ ماضی میں علماء نے اس کو اختیار کیا، تو اگر محض نسبت کی حد تک ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس نسبت کی وجہ سے انسان اگر تعصب اختیار کر لے اور قرآن و سنت اور منہج صحابہ کو نظر انداز کر کے جس کی جانب نسبت کرتا ہے اس کے مسائل کو منہج صحابہ پر یا قرآن و سنت پر ترجیح دے دے، تو یہ تعصب ہے، یہ تعصب گمراہی کی جانب لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت پر اور منہج صحابہ پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔